سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر محسنینی ریسورس سینٹر۔ میں پچھلے 33 سال سے جینڈر بیسڈ وائلنس، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، اور میری جو لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ ایٹیٹیوڈنل چینج کے اوپر کام کریں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے، جیسے اب اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا اسپیسز بہت زیادہ آ گئی ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، تو جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کریں گے اویئرنیس ریزنگ کے لیے، اتنی ہی زیادہ جو ہے نا تبدیلی ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لاز پاس ہو چکے ہیں پاکستان میں، وہ ایک بہت زبردست سیلنگ ہے ہمارے پاس لاز کی، اور ہمارے پاس لیگل فریم ورک، ایک بڑا اچھا لیگل فریم ورک بھی آ گیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہیلپ لائنز آ گئی ہوئی ہیں، ہمارے پاس یہ اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے اس پہ جانا ہے، ہمیں کس طرح سے مدد لینی ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ٹف، بہت لمبی جرنی ہے، اور یہ جو ہماری سکسیسز ہیں یہ کم ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں کیونکہ ایک انکیوریبل آپٹمسٹ ہوں، اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہمت بندھی رہے، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی ہمت بندھی رہے۔ تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں عورتوں کو تعلیم، عورتوں کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے جو بھی مواقع ہیں نا ان کو ضائع نہ ہونے دوں۔ اور کیونکہ جینڈر بیسڈ وائلنس میں نے خود بھی فیس کیا ہے، اپنی شادی میں فیس کیا ہے، اور اس میں اگر میں ایک پڑھی لکھی عورت نہیں ہوتی، اگر میں اکنامیکلی امپاورڈ نہیں ہوتی، تو جیسے میری ایک خالہ زاد بہن نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری ابھی بھی اس وقت بھی تمہاری اسی سے شادی ہوئی ہوئی ہوتی اور تم وہیں پہ ایڑیاں رگڑی ہوتی، مگر کیونکہ میں خود کام کر رہی ہوں، میں خود کفیل ہوں، اور میں فائنینشلی اسٹیبل ہوں، تو میں ایک ایبیوسو میرج میں سے نکل آئی، اور میں اس میں سے نکل کے اور میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایبیوسو، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں نہیں رہنا۔ یہ سب چیزیں ممکن ہوتی ہیں جب آپ اکنامکلی امپاورڈ ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے تھرو بہت سارے کیسز آتے ہیں جن میں جو ہے وکٹمز وہ ڈومیسٹک وائلنس کی جب ہمیں اپروچ کرتی ہیں، تو میری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل کس طرح سے کر سکتی ہیں، وہ اپنے قدموں پہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کو یا اپنے بھائی یا بہن کو کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو جس طرح کی انفلیشن، جس طرح کی پاورٹی کا پاکستان کو سامنا ہے، تو ان خاندانوں کے فردوں کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، ہم ان کو سہارا کیسے دیں گے، ہم اتنی لمبی کمٹمنٹ کیسے کریں گے، عمر بھر کی کمٹمنٹ کیسے کریں گے۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں عورتوں کو کہوں تھوڑا سا کام کرو، چاہے سلائی کڑھائی کا کام کرو، ایمبرائڈری کا کام کرو، کچھ کرو، کھانا پکا کے آن لائن بیچ دو، مگر کام ضرور کرو، اکنامیکلی ضرور اپنے آپ کو سسٹین کرو، کیونکہ جب تم اکنامیکلی سسٹینڈ ہوگے نا تو پھر تمہیں کسی اور کی مرضی کے مطابق جینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، تکلیف آتی ہے، آپ کو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا پڑتے ہیں، مگر کم سے کم آپ محکوم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے یہی میرا پیغام ہے، اور یہی میں درخواست کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی عورتوں کو کہ جو پورا دن ہے اس میں سے کم 2 یا 3 گھنٹے آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور کریں جو کہ انکم جنریٹ کرے۔ آپ بیٹی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، آپ اپنے وہ سارے رولز نبھائیں، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکنامیکلی امپاورڈ نہ ہوں، کیونکہ عمر کے مختلف حصوں میں مختلف رشتہ داروں کے اوپر ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور وہ ڈپینڈنسی جتنی کم ہو اتنی بہتر ہوتی ہے۔ تھینک یو۔